اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلوات پڑھیں. عزاداران امام گلستان ہند بمبے کی یہ 5ویں مجلس ہے، 5th مجلس گلستان ہند 1443 ہجرہ 2021 کی، جو ان 2 کلمات پہ ہو رہی مسلسل 4 دن سے آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا کہ اتنے پیارے جملے ہیں کہ جب سنتے ہیں نا تیری عبادت کرتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا کانوں کو، زبان کو، کہ صرف عبادت اللہ کی اور تجھ سے ہی دعا مانگتے. ایک دل کو سکون ملتا جب یہ کنفرم ہو جاتا کہ یہ میری دعا کو قبول کرنے والا ہے. دنیا میں آپ اسی کے پاس جاتے جس سے امید رہتی. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ بولتے ہوئے چلو. محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد. دنیا میں 1000 لوگ ہوں گے آپ کے سامنے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بہت پیسے والے، لیکن آپ ہر کے پاس نہیں جاتے. جہاں تھوڑا سا چانس رہتا نا، یو ٹرائی اوور دیر. ہر جگہ جا کے نہیں بولتے یار گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ، گیو می سم. یہاں کیا بول رہا اللہ؟ دینے والا میں ہوں. اور ہم بھی یہی بول رہے ہیں اللہ سے کہ تیری عبادت کریں، تجھ سے ہی دعا مانگتے. دعا اسی سے مانگی جاتی جس سے امید رہتی، ایک بھروسہ رہتا. صرف ٹرسٹ کرو اللہ کی ذات پہ. اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اتنا بڑا ہے کہ نماز اگر آپ شروع کرتے، نیت ہو گئی مثال کے طور پہ 3 رکعت میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی، قربۃ للہ، فائن، شروع کر دینا نماز. لیکن نماز شروع کب ہوتی؟ جب ہم اس کی کبریائی کا اعلان کرتے کہ تو سب سے بڑا. اللہ اکبر. جب تک اب اللہ اکبر نہیں بولیں گے آپ نماز شروع نہیں کر سکتے. آپ نے وضو کر لیا، نیت کر لی، مصلی پہ آ گئے، سب اب اسٹارٹ کرو نماز. نیت ہو گئی آپ کی؟ نہیں. جب تک اس کی بلندی کا تم اعلان نہیں کرو گے نہیں کرے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ خود سب سے بڑا تو ہے، سب سے بڑا تو ہے. ہم اس لمحے کے لیے بولتے سب سے بڑا، بعد میں ہم بڑے بن جاتے نہیں بنتے. ہم کبھی کسی کے سامنے بولتے، ہم صرف اللہ کو بول رہے اللہ اکبر. اللہ اکبر جب آپ پورے ہاتھوں کا ایسا اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر مطلب ساری چیزیں ختم کر دی. تو سب سے بڑا ہے، تیرے سامنے میں. اب کل خالی الحمدللہ رب العالمین پہ بات ہوئی، آج بات کریں گے الرحمن الرحیم. تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، ایک ساتھ دونوں نام ہے. اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا اور اللہ رحیم نہیں ہوتا تو کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. معصومین کو چھوڑ دو، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، خدا ناصر، میں عام انسانی خاکی انسانوں کی بات کر رہا کہ اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا اور رحیم نہیں ہوتا کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا جنت. کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ ہمارے گناہ اتنے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہم کو جانے کا. نہ آپ یہ نماز، یہ روزہ، یہ تو ایک واجب ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. ادروائز 24/7 گناہ کر رہے ہیں، 24/7. آپ بولیں گے نہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا. اگر کچھ نہیں کر رہا تو آپ کو بولنا ہے جیسے دعائے کمیل میں مولا بولے آج کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. تو سوچو یہ کہ کتنے ایسے میرے ہڈن گناہ ہیں جو میرے ذہن میں بھی نہیں، میرے دماغ پہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بولنا ہے. امام علی جب بول رہے تو ہم کو بھی بولنا لازم. مولا علی بول رہا اور کوئی نہیں بول رہا. تو رحمان اور رحیم یہ اللہ کی عجیب صفت ہے. اور وہ یہ نہیں بول رہا کہ میں رحمان جو ہے صرف ان کے لیے ہوں کہ جو مجھے ایکسپٹ کرتا ہے. کیا کریم ہے نہیں، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے صرف نہیں ہے وہ. اگر ویسا رہتا تو آج کتنے لوگ اللہ کو مانتے؟ خالی مور دین 1 بلین مسلم سے، پوری دنیا میں 1 بلین انسان تو نہیں ہے، ٹریلینز کی تعداد میں. اور زیادہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کم لوگ اللہ کو مانتے.
لیکن اس کے باوجود روٹی کسی کا نہیں بند کرتا، کسی کی روٹی بند نہیں کرتا. زیادہ اس کو نہیں ماننے والے جو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اللہ کو. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہر چیز ہے. اللہ کو ماننے والے کم ہے، اللہ کو نہیں ماننے والے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو سب کو دے رہا. یہی تو کمال ہے، یہ ہے رحمانیت. اس نے اپنی ذات پہ کرم کو، رحم کو واجب کر دیا، جبکہ ضرورت نہیں ہے اس کو واجب کرنے کی. اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ ہم دنیا میں بعد میں آتے، ماں کے پیٹ میں 9 منتھس رہتے، 9 منتھس ہمارا رزق پہلے آ جاتا ہے. رزق کو پہلے پیدا کرتا، بولتا کہ یہ ذمہ داری میری ہے نا، یہ میری ریسپانسبلٹی ہے تم کو رزق دینا، میں تم کو ایڈوانس میں بھیج رہا ہوں، اور ایڈوانس میں آ جاتا ہے. 9 منتھس بیفور اگر کوئی رزق دے دے، آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، کتنا کریم، کتنا کریم. اور یہ بول رہا ہے کہ تم کتنے بھی گناہ کرو. ہمیں کوئی انکریج نہیں کر رہا گناہ کرنے کے لیے، سمجھ نہیں آئی بات؟ پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا، یہ نہیں بول رہا کہ مولانا نے اجازت دی کتنے بھی گناہ کرو. نو، حرام ہے. بہترین انسان وہ ہے کہ جو گناہ ہی نہیں کرتا، اس سے بہتر. یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آئی اللہ کی. معصوم کہتے ہیں کہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ ہی نہیں کرتا، اور اللہ کو وہ بندہ بھی بہت پسند ہے جو گناہ کر کے معافی مانگ لیتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں، گناہ کر کے اگر تم معافی مانگ لو، تقوی اسی کو بولتے، تقوی کو حاصل کرنا. آپ 24/7 سوری بولتے رہو، خود بخود آپ تقوی آتے رہتے، خود بخود آپ کے گناہ معاف ہوتے رہتے. رحمان اور رحیم، یہ ایسا اللہ کے یہ دو نام، اس کی تسبیح پڑھنا، یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا رحیم ہو، یا 100 مرتبہ پڑھو. منیمم کوئی بھی چیز پڑھنا تو 18 مرتبہ منیمم. اب 1000 ٹائم پڑھو، کوئی واجب عمل نہیں ہے، لیکن یہ تسبیح پڑھنا کیوں؟ اس سے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس پروردگار کو مان رہے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور رحمان دنیا کے لیے بھی ہے، رحیم آخرت کے لیے بھی. اور آج کی رات دیکھیے، آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج میرے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، الحمدللہ. زبان بول رہی، میں چل رہا، پھر رہا، بیٹھ رہا، اٹھ رہا، یہ ساری چیزیں آج میرے پاس طاقت ہے. کب میں مجبور کب رہوں گا؟ ایک وقت آئے گا مجبور ہو جاؤں گا. ہم سب مجبور ہوں گے. میں دنیا میں یہی بولتا ہوں، غور سے سنو جملہ. جب جو لوگ دنیا میں اکڑتے ہیں نا، اب میں نہیں بولتا کون کون اکڑتا، کیسے کیسے اکڑتا، دنیا میں جب اکڑتے نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں مت اکڑو، ایک دن اکڑنے والے ہو تم. سمجھ میں آئی؟ روح نکلی اور اکڑ گئی، باڈی اسٹیف ہو جاتی، باڈی سب کی ہوتی اسٹیف. 2 گھنٹے کے اندر تم اسٹیف ہو جاتے، ہل نہیں سکتے. تو دنیا میں اسٹیف ہو کے کیا کرنا ہے؟ جو اسٹیف رہتے نا وہ میت کی طرح ہے، ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، کبھی نہیں رہنا اسٹیف. آلویز ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، آلویز ڈاؤن ٹو ارتھ. جتنا تم ڈاؤن ٹو ارتھ رہو گے، اللہ اتنا تم کو عطا کرتا رہے گا. اور یہ صفت مومن ہے کہ جتنا ہو سکے تم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، جتنا جھک کے چلو گے اللہ اتنا تم کو عطا کرے گا. تو رحمان اتنا بڑا رحمان ہے، ایسا بڑا رحمان ہے کہ سب کو دیتا. نبی موسیٰ اس کے رزق کا صرف اندازہ لگا، کیسا رازق ہے اللہ. نبی موسیٰ جو ہے، جب لاسٹ ڈیز آئے تھے، ان کے آخری وقت تھا، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں عصا تھی، وہ سٹک، کھڑے ہوئے ہیں، ملک الموت آ گیا. دیکھیے میں کہیں سے بھی گھیر کے ملک الموت کو لا سکتا ہوں، سمجھ میں آئی؟ ملک الموت آیا، موسیٰ نے سے پوچھا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہو. موسیٰ نے پوچھا تیرا کیا حال ہے، کدھر آ گیا تو کہا میں آپ کو لینے آیا، چلیے بہت رہ گئے دنیا میں. بولا نہیں یہ میرا جملہ ہے، اس لیے کہ مجلس پوری لائف جاری تو میں ہر چیز کلیئر کر کے پڑھا. اس نے کہا چلے، موسیٰ اتنا بڑا نبی، اولی العزم پیغمبر، 3رے نمبر پہ 1,24,000 میں 3rd نمبر ان کا پوزیشن ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ کے ساتھ جناب موسیٰ کی ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی لڑکی، مطلب بالغ نہیں تھی، بالغ سے چھوٹی، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی باہر. موسیٰ نے خالی ایسا دیکھا، دیکھ کے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا اب تو میں جا رہا، اب میری بیٹی کا کیا ہوگا. 1000 خیال آنے لگے.
اس کے رزق کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. سر پہ ہاتھ رکھ کے خالی سوچ رہے تھے، فوراً اوپر سے آواز آ گئی. اللہ کیسا سنتا دیکھو. جب امام علی دل کی دھڑکن کو جان سکتا نہیں، مولا جب ہمارے دل کی دھڑکن کو، ہارٹ بیٹ کو جان سکتے تو وہ تو اللہ خالق ہے. موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا خالی کہ اب اس بچی کا کیا ہوگا، اس کے رزق کا کیا ہوگا. آواز آئی موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں سٹک ہے. تو کہا یہ سامنے ایک راک تھا، پہاڑ تھا. کہا اس پتھر پہ تو مارو. موسیٰ نے مارا. اللہ رازق کیسا ہے، پتھر مارا ہول ہو جاتا. آواز آئی اللہ کی، ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ. آواز آئی موسیٰ تم نیچے چلے جاؤ، نیچے کے اندھیرا ہے، گھاس ہے، پانی ہے. موسیٰ نے کہا کہ نیچے گھاس ہے اور پانی ہے. کہا وہاں جو سامنے تمہارا پتھر ہے نا اس پہ بھی مارو. ایک ہول ہو گیا 4-5 میٹر، دوسرا ہول کے لیے بولا یہاں پہ مارو. موسیٰ نے پھر مارا، مارتے کہ وہ بھی پتھر ہٹا اور سوراخ ہو گیا. اللہ کی آواز آئی موسیٰ نیچے چلے جاؤ. اور میں 10 میٹرز نیچے، میں مثال سے میں یہ قصص الانبیاء کی روایت پڑھ رہا. وہ نیچے اترے. اب جو نیچے اترے پوچھا اب کیا دیکھ رہے تم؟ کہا اندھیرا ہے، روشنی بالکل نہیں. تو کہا غور سے دیکھو روشنی آئے گی. تو اوپر سے سورج کی روشنی نیچے آئی، دن کا وقت. تو کہا کیا دیکھ رہے؟ کہا گھاس ہے، گراس ہے، تھوڑی سی پانی ہے، کچرا، پتھر ہے. تو کہا موسیٰ غور سے دیکھو نا. اب جو موسیٰ نے دیکھا اس پانی کے اطراف اتنی اللہ زمین کی مخلوق ہے، ان کے منہ میں ان کا رزق، لائک اینٹ، اس کے منہ میں اس کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم اس کا بھی خیال رکھتے، اس کا بھی ہم اس کا بھی خیال رکھتے. تم نے سوچا کیسے؟ آپ غور کر رہے کہ کیسا رازق ہے. صرف یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا فجر کے بعد. وہابو کے معنی پرووائڈر، دینے والا، اور اسی کے ساتھ یا رازق کو پڑھنا. یہ بہترین 2 تسبیح ہے رزق کے لیے. لیکن یہ کب پڑھنا؟ کب؟ دوپہر میں نہیں پڑھنا، لنچ کے وقت، فجر کے وقت پڑھنا. رزق فجر پہ بڑھتا، صبح اٹھ کے پڑھنا. یا وہابو اور یا رازق، یہ عجیب نام ہے اللہ کی. 99 نیمز میں سے یہ 2 نام رزق کے لیے معصومین نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا. پڑھتے رہو. یا اچھا وضو سے تو اچھا، مسلح پہ ہے تو اچھا ہے، جیسا چاہے. رات میں پڑھنا اور دن میں پڑھنا. یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اور یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق. اللہ اس کے رزق کے دروازے کھولتا. لیکن پھر میں بولتا ہمیشہ with conditions apply. کنڈیشنز کیا اپلائی ہوتے؟ اگر رزق رکتا کیسے؟ خط رحم کرنے سے. اگر رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتے، بھائی بہنوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، تو 100% رزق رکے گا. یہ بیماری آج ہماری کمیونٹی میں ہے، 100% یہ بیماری. میں یہ نہیں بولتا کہ ہر گھر میں، لیکن میجورٹی یہ. میں اس سے بات نہیں کرتا، میں اس سے بات نہیں کرتا، اس سے بات نہیں، میرا کزن ہے. تو یہ چیز کو چینج کرنا اپنی لائف میں. کبھی زندگی میں یاد رکھو کسی سے خط تعلق نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا خط تعلق. خط تعلق کیا تو سمجھو تمہاری زندگی کی رسی بھی کٹی اور تمہارا رزق بھی رک گیا. 100% رزق کیوں رکے گا؟ اس لیے رکے گا کہ اللہ کبھی برداشت ہی نہیں کرتا کہ تم اپنے سگے بھائی یا بہن یا جو بھی تمہارے کزن ہے، بلڈ ریلیشن ہے، ان سے تم بات چیت بند کرو. کبھی نہیں کرنا. یہ چیز کیا کرنا؟ آپ لوگ ریولیوشن لانا، آپ لوگ چینج کرنا اپنی فیملیز کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو. یہ مومن کی ذمہ داری بتائیے کہ ایک مومن کے ساتھ دوسرے مومن کی بات چیت نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے؟ اس کے پاس بھی جاتے، اس کے پاس بھی جاتے، دونوں کو آگ لگاتے. یہاں بامبے والے نہیں کرتے، میں بول رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی بات؟ فلیئر اپ کرتے، اس کو بھی فلیئر اپ کو، اس کو بھی فلیئر. ہم بیچ میں بیٹھے، ہم سمجھ لیں ہم بڑے اسمارٹ ہیں. اسمارٹ نہیں ہو تم، گناہ کبیرہ میں اور دلدل میں پھنستے جا رہے. کبھی نہیں کرنا یہ گناہ. اور دیکھیے عورتوں میں بھی یہ پرابلم ہے. یہاں عورتیں نہیں ہیں اس لیے میں کھل کے بھی پڑھ رہا. بازو ہیں، اچھا پڑھ لینے دینا مجھے. چل ہاتھ پڑھ لے. محمد نہیں گناہ کبیرہ آج ہم کر رہے ہیں، اور پھر آ کے بولتے مولانا رزق کا پرابلم ہے. میں جب کوئی پوچھتا نا رزق کا پرابلم ہے، میں پہلا سوال یہ کہتا تم نماز پڑھتے؟ میں یہی کی بات کر رہا.
میں نے کہا تم نماز پڑھتے؟ اس نے کہا نہیں مولانا میں نہیں پڑھتا, میری بیوی پڑھتی. جسٹ امیجن, رزق تم کو چاہیے, تم بیوی سے نماز پڑھا رہے. میں نے کہا کیوں, آپ پہ واجب نہیں ہوئی ابھی؟ آپ سوچو حالات, زندگی کے حالات. پھر اپنے آپ کو بڑے مولا کے چاہنے والے. نماز کبھی مس نہیں کرنا. نماز تمہارے رزق کے دروازوں کو کھولے گی, ایسا کھولے گی کہ اگر یہ کہا گیا کہ فجر کے وقت اگر بندہ ہاتھ اٹھا دے, اور جب بھی ہاتھ اٹھانا رزق کے لیے ہاتھ میں سجدہ رکھنا, یا معصومین کی وہ جو چھوٹی جانماز کربلا مولا سے لاتے ہیں گرین کلر کی, جس میں پنجتن کے نام ہوتے ہیں, یا مولا حسین کا نام, معصومین کے نام کے ساتھ ہاتھ اٹھانا, تو اس کا رحمانیت فوراً آپ کے پر آ جاتی. وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو واپس نہیں کرتا جن ہاتھوں پہ پنجتن کے نام ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں بنا. اتنا ضروری ہے. دیکھیے ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور تیسری چیز جو رزق کا رکتا, کہ اگر تم ماں باپ کو بھول جاؤ. ماں باپ کو بھولنا کیا مطلب؟ جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے, ماں باپ کی آپ خدمت کر رہے, ایک دفعہ ماں مر گئی, باپ مر گئے, نیا معاملہ رہے گا تو ہم جائیں گے فوراً قبرستان جاتے ہیں, آرام باغ جاتے ہیں, جہاں پہ بھی دفن. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا آپ بھولتے جاتے ہیں ماں باپ کو. اگر ماں باپ کو بھولو گے تو تمہارا رزق رکے گا. اور آج جمعرات ہی اس لیے بھی بول رہے ہیں, جمعرات کو یہ ہماری رات نہیں, یا کنابدو یا کنستین, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یہ صرف دنیا کی دعا کے لیے نہیں ہے, آج کی رات تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو. زندہ ہے تو مانگو کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, مر گئے تو دعا کرو کہ پروردگار آج کی رات ان کی مغفرت کر دے. اس لیے کہ دوستوں اگر اعمال اچھے رہیں گے, آپ غور سے سنو, اعمال اچھے ہوں گے تمہارے, if you do something in your life, اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرو. جو انسان, میرے جملہ ایک جملہ غور سے سنو, جو ماں باپ کے لیے زندہ رہتا ہے وہ کبھی بھی رزق کے پرابلم میں نہیں رہتا. کیوں؟ تم اپنے والدین کے کفیل بنے ہوئے. نہیں سمجھے کفیل بننا؟ تم ماں باپ کے رزق کو دے رہے, تم ماں باپ کے رزق کو پرووائڈ کر رہے. جو ماں باپ کے لیے کام کرے گا ان کے رزق کا خیال رکھے گا, اللہ تمہارے رزق کا خیال رکھے. کیوں کہ تم ایک بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھا, جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے, تم اس کا خیال. دیکھیے اس کا خیال, رزق صرف یہ نہیں ہے کہ روٹی کھانا, رزق 1000 چیزیں ہیں. مرنے کے بعد ان کو رزق پرووائڈ کرنا ہمارا کام. آج تھرسڈے, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تھرسڈے کے دن اپنی ماں اپنے باپ 10 سال ہو گئے مر گئے, ہم نے کچھ دیا ہے ماں باپ کے نام پہ؟ آج ہم نے کیا پڑھا ماں باپ کے نام؟ ماں باپ کو دیا کیا؟ ایک چیز یاد رکھو, اگر تم نہیں دو گے, تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے گھر میں آئے گا, تم گلستان میں رہنے دو, تم جوہو میں رہنے دو, دنیا کے کسی حصے میں رہنے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ اگر تم اپنے والدین کو بھول جاؤ گے تو تھرسڈے نائٹ آدھی رات کے بعد تمہارے ماں باپ تمہارے دروازے پہ آ کے ہم بھیک مانگیں گے. میری خواہش ہے, کچھ نہیں کر سکتے, آج زیارت وارثہ ان کے نام پہ پڑھ لو خالی, یا بولو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحمانو. اس کے بعد بولو پروردگار یہ جو میں نے تسبیح پڑھی ہے on behalf of my mother, behalf of my father, اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دو. آج ایک ایکسٹرا چیز بھیجنا لازم ہے. دیکھیے آپ مغفرت کی نماز تو سبھی پڑھ رہے, 2 رکعت نماز پڑھ گئے کہ ہمیں احسان اتار سک رہے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو مرنے کے بعد تمہاری لہت سے خوشبو آئے گی. گڈ اسمیل, فلاور اسمیل, یو کین سے روز اسمیل. کتنے ایسے واقعات کہ جو ماں باپ کے لیے زندہ رہتا تھا, ان کے لیے ایسے ایسے برکتیں ہوئے ان کی قبر. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں, ہندوستان کا واقعہ. ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے, یہ میں بات کر رہا پارٹیشن سے پہلے کی, لائک 70, 80, 90 ایئرس پہلے. اس زمانے میں زیارات پہ جو لوگ جاتے تھے, اللہ ہم کو نصیب کرے مولا صاحب یہ سال 40 کرے, صلاۃ پہلے 40 کی زیارت کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمیشہ امام کی سلامتی کے لیے بھی پڑھوانا. آپ نے خوشنودگی کے لیے پڑھوایا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا.
کہ امام راضی ہو جائے, امام کو خوشی ہے مجھے. اس کے ساتھ سلامتی کی بھی ضرورت پڑا, اس لیے کہ اگر آپ ان مولا کی سلامتی کے لیے پڑھائیں گے تو مولا بھی پلٹ کے آپ کی سلامتی کی دعا کریں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خوشنودگی بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ ان کی رضا حاصل ہو جائے. یہ بہت بڑے عجیب واقعہ دیکھو, بہت بڑے عالم دین تھے کہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنے کا گناہ جمعرات. وہ شخص, وہ عالم دین, پلیز غور سے سنیں, ویری انٹرسٹنگ اور عجیب واقعہ ہے. ہندوستان کے رہنے اس زمانے میں ایک ہی تھا, سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا, تو پورا انڈیا ایک ہی تھا. بیفور پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں, 70-80 سال 90 سال پہلے. انہوں نے ان کے بچے تھے, ان کی بیٹیاں تھی, سب کی شادی کر دی. شادی کر کے جو کچھ دینا تھا دے دیا, بیٹوں کو, بیوی کو, سب کو, اور ہجرت کی. اس زمانے میں لوگ ہجرت کرتے تھے. ہجرت سمجھتے ایک جگہ سے دوسری. وہ کیا ہجرت کی کہ میں اب انڈیا میں نہیں رہوں گا, میں کربلا مولا چلا جاؤں گا اور وہیں جا کے رہوں گا, وہیں مر جاؤں گا. بہت بڑی بات ہے کہ اپنی پوری لائف جو ہے, یہ وہ شخص تھا جو 40 سال نماز شب ناغا نے کیا تھا. 40, یہ جوانی سے یہ شخص, اس زمانے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. آج آپ کو اتنی اویئرنیس ہے, ہمارے ٹیلی فون پہ ادھر ادھر کئی لوگ اسپیکرز کی آپ سنتے. میں نے خود اتنا بولا نماز شب کے لیے, تو اب تو سب کو معلوم ہے. لیکن اس زمانے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اتنے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ نماز شب اتنی امپورٹنٹ. لیکن اس بندے نے 40 سال نماز شب نگا, اس زمانے کی جوانی سے پڑھتے رہے. تو انہوں نے ہجرت, پلیز غور سے سنو, ہجرت کی, ہجرت کر کے کربلا مولا چلے, اور جا کے جو کچھ پیسہ تھا لے کے گئے. یہاں سب اپنی اولاد کو دے دیا, بیوی کو دے دیا, بچے اچھے پوزیشن پہ تھے, تو کہا کہ میں وہیں رہوں گا, وہیں زندہ مروں گا, وہیں دفن ہوتا ہوں. سب کو خداحافظ, پورے خاندان کو خداحافظ بول کے چلے گئے. اور شپ سے جانا, اسے 2 مہینے 3 مہینے لگتا تھا شپ سے جانا. 12 سال رہے کربلا, 12 ایئرس, 24 گھنٹے کربلا میں تھے. رہ کے ایک دن کیا ہوا, وہاں کے کوتوال, کمشنر آف پولیس کا, کربلا کے, جو جاننے والا تھا ان کا, اس کے کسی کزن کا انتقال, اور پورا شہر آ گیا. اس زمانے میں اتنے پرابلمز بھی نہیں تھے, سب لوگ میت میں آئے. اور اس کے 2-3, غور سے سنو, اس کے 2-3 بیٹے بھی تھے اس مرحوم کے, وہ لوگ سب جو ہے میت میں شریک ہوئے. میت میں شریک ہوئے, یہ بھی شریک ہوئے میت میں, ان کا بھی جاننے والا. دفن ہو گئے, جمعرات تھی, دفن ہو گئے. دفن ہونے کے بعد بیٹے کو, آغائے نیانی کا زمانہ, میرا خیال سے یہ آغائے نیانی کا زمانہ وہاں کے, یا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ, برابر وہ مر جاتے جو. اس کو احساس ہوا, اس کے بیٹے کو, کہ کوئی ڈاکومنٹ, بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے جو عرب میں وہ کندورا پہنتے تو اوپر رکھے رہتے, یا سائڈ میں رکھے. جب باپ کو نیچے اتارا تو گر گئے سرانے. اس کو بڑا پریشان ڈھونڈتا رہا. 2 گھنٹے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ لحد میں گرے ہوں گے. اب کھول نہیں سکتے لحد, ایک دفعہ بند ہونے کے بعد خبر کھول ہی نہیں سکتے. اس نے کیا کیا, آغا کے پاس گیا, جا کے بولا میں بہت پریشان ہوں, اگر میں وہ ڈاکومنٹس مجھے نہیں ملے تو آل بی ان اے بگ پرابلم, مجھے بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا آر یو شیور کہ اس کے اندر گرے لحد میں؟ اس نے کہا بالکل 100%, میں نے ساری چیزیں چیک کر لی. دفن کر کے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہوئے تھے, 4 آورس خالی. 4 گھنٹے میں آغا سے بات چیت ہوئی. آغا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تو اتنا ہی کنفرم کرتا ہے تو اچھا, وہاں پہ عراق میں ہمارے پاس پتھر رکھتے نا, یہاں پہ پتہ نہیں بامبے میں کیا رکھتے, تو لٹا کے باڈی کو حیدرآباد میں اور لکھنؤ میں وہ سائڈ پہ پتھر رکھتے, سل بولتے ہیں, ایسا رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈالتے, جو بھی ایک طریقہ ہے. عرب میں کیا ہے, کھجور کے جھاڑ جو ہوتے نا, جھاڑ کے نیچے کے جو تنے ہوتے وہ رکھتے, اس کے اوپر مٹی ڈالتے. ہر جگہ کا ایک الگ کلچر ہے. جیسے کویت میں اور گلف میں کیا ہوتا, بغلی خبر ہوتی, بغلی یعنی ایسا آ کے اور اندر جاتی. یہاں باڈی کو لٹاتے اور یہاں پتھر رکھ کے بند کرتے. کیوں؟ وہاں ریت ہے, اگر آپ کوئی چیز رکھ کے کریں گے تو ریت بیٹھ جاتی. ڈیزرٹ ہے نا وہ, تو وہ ریت بیٹھتی, اس لیے بغلی خبر ہے پورے کویت میں, اور وہاں سب شیعوں کی ایسی, ہر جگہ کے ایک ڈیفرنٹ کلچر. اسلام سب کی اجازت دیا. تو ان کا وہ کھجور کے درخت تھے, درخت کے پتے تھے. اگر نے کہا کہ تم ٹھیک ہے, تم سرانے اترے نا, سرانے سے ہٹا لو, ہٹا کے چیک کر لو, اگر ڈاکومنٹ سے تو اٹھا لو. اس نے ہٹایا. اب جو جھانکا نیچے, اس کے ساتھ کزن سب ہے, اب جو نیچے جھانکا تو دیکھ رہا ڈاکومنٹس,
اس نے آگے بڑھ کے ایسا اٹھا کے رکھنے کے بعد بیٹا ہے، دل بولا یار باپ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لو، لیٹے ہوئے بندے کفن کھولے، کپڑا ہٹایا چہرے سے، کپڑا ہٹایا چہرے سے، 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے دوسرا آدمی لیٹا ہوا ہے وہاں پہ. یہ ہنگامہ مچ گیا کربلا میں. باپ کی جگہ پہ کوئی اور باڈی ہے، باپ نہیں ہے وہاں پہ. کیوں نہیں ہے باپ؟ ہمارے پاس ملائکہ نخال ہے جو باڈیز کو ایکسچینج کرتے. آرام باغ میں لیٹا ہے، کربلا لے کے آتے، کربلا میں کوئی دفن ہوا تو اس کو لا کے آرام باغ میں دفن کر دیتے. حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا. اب یہ پریشان ہو، ہنگامہ ہو گیا کربلا میں. سب جانتے تھے اس کو کہ ابھی سب لوگوں نے جا کے تدفین میں شریک ہوئے. اس کی 2 چیزیں بتائیں گے، اس لیے میں یہ واقعہ پڑھا شب جمعہ بولتا. ماں باپ کے لیے ہنگامہ مچ گیا. تو اس کا جاننے والا جو نئی باڈی وہاں رکھی ہوئی تھی کربلا میں، اس کا جاننے والا وہاں پہ زیارت پہ آئے ہوئے تھے، اس کے رشتے دار. انہوں نے یہ تو ہمارا کزن ہے. پتہ چلا یہ یمن میں دفن ہوا تھا. یمن اور عراق کا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یمن میں دفن ہوا، مولا حسین نے 4 گھنٹے میں بلا لیا. آپ دفن کہیں ہو، اعمال ہوں گے تو تم کربلا جائیں گے. اب ہماری بات اسی لیے ہم بڑے یقین کے ساتھ اور کانفیڈنٹلی یہ بات بولتے ہیں کہ دفن ہونا شرط نہیں ہے ہمارے پاس، رہنا شرط. دفن تو کئی لوگ ہو گئے، 1400 سال پہلے بھی ہوئے رسول کے بازو. کیا فرق پڑتا؟ ہونے دو دفن. کبھی معصوم ظالم کو برداشت نہیں کرتا. سمجھ گئے بات؟ بڑے بڑے ترم دفن ہو گئے، کیا ہوا؟ نکال کے پھینک دیے ہوں گے ملائکہ نخل، پتہ نہیں کہاں ڈال دیے ان کو. میں نام نہیں لے رہا، آپ جو سمجھو، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، ذہنوں کا ذمہ دار نہیں. آپ جو چاہے سوچو. تو 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں باڈی ایکسچینج ہوگی. معلوم کیا تو 40 دن تھا. جو ابھی میں بولا آپ کو، بھول گئے تھے ماں باپ کو. مرنے کے بعد ماں کو باپ کو بھول گئے، یاد ہی نہیں ہے. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. اب کب تک بھیجیں گے فاتحہ؟ جب تک میں زندہ ہوں، میرے جسم میں روح ہے، میری ماں میرے باپ کا حق ہمارے اوپر. یہ میں تم لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے بول کہ تمہاری عزاداری، تمہاری نماز اسی وقت قبول ہوگی when you respect your parents. If you doesn't respect means خلاص. If you really want to grow in Bombay, respect your parents. Don't answer them back. اگر تم کو ہرٹ بھی ہو رہا، اگر تم کو اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ تمہاری ماں تمہارا باپ کسی چیز کو روک رہا تم کو، تو ٹھیک ہے، اس وقت تم کو اچھا نہیں لگ رہا، but don't answer them back. Even you cannot say، تم اپنے ماں کو ایسا بھی نہیں کر سکتے. اف بھائی ایسا بھی نہیں کر سکتے. You can't. جو تمہاری ماں بولتی، جو تمہارا باپ بولتا، just accept it. اس لیے ایک چیز اور یاد رکھو، میں تم لوگوں کو بول رہا ہوں کہ دنیا میں تمہارے لیے ماں باپ سے بڑا ویلوشر کوئی نہیں ہوتا. میں کیا بول رہا یار؟ ماں باپ سے زیادہ بڑا کوئی ویلوشر نہیں ہوتا تمہارا. ماں ہی ویلوشر ہوتی، باپ ہی ویلوشر. اور ایک چیز یاد رکھو، دنیا کے ہر رشتے میں جلسی ہے سوائے ماں باپ کے رشتے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ تو یہ رشتہ، یہ ریلیشن شپ کتنی سال. یہ بندہ کیا تھا؟ عراق میں کربلا محلہ میں رہتا، لیکن ماں باپ کو بیٹھ کے بھول گیا تھا. اب سنو، اب جس کو دفن کیا گیا اس کی لہر سے خوشبو نکل رہی تھی، گلاب کے کچے گلاب کی بالکل فریش روزز کی خوشبو. یہ اتنی بڑی علامت ہے خوشبو کا آنا، پھول کی خوشبو آنا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو نیچے محروم ہے اس کا بہت بڑا مقام. یہ کئی چیزوں سے ملتی، میں بول رہا کئی شب نماز سے ملتی، ڈیلی قرآن پڑھنے سے ملتی. ایک رکوع پڑھو، ایک پیج پڑھو. میں تم بچوں کو بول رہا کہ تم لوگ اگر if you really want تمہاری میموری شارپ ہونے کے لیے تو ڈیلی ریسائٹ ایٹ لیسٹ 1 page اور 2 pages آف قرآن. ریڈ 2 pages آف قرآن ایوری ڈے. انگلش میں نہیں پڑھنا، نہ گجراتی میں پڑھنا. اوکے، گجراتی میں پڑھے تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. آئی ایم ویری کلیئر. نہ اردو میں پڑھنا.
اردو میں ٹرانسلیشن پڑھنا, گجراتی میں ٹرانسلیشن پڑھنا, پہلے پڑھنا عربک میں. قرآن عربک میں پڑھنے کا ثواب ہے, انگلش میں, اردو میں, گجراتی میں پڑھنے کا ثواب نہیں. سمجھنے کے لیے پڑھو, بہت اچھی بات, سمجھنے کے لیے ضرور پڑھو کہ اس کے معنی کیا ہے. لیکن اگر میں گجراتی میں پڑھا تو یو تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ریوارڈ؟ نو. اللہ نے سورہ یوسف میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا, صرف عربی میں پڑھنے کا ثواب. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی 4-5 دن ہوں بامبے میں انشاءاللہ, کل آ کے پوچھنا نہیں, لیکن سمجھ آئے. تو قرآن پڑھو, ڈیلی قرآن پڑھو, تم لوگوں کی میموری شارپ ہوتی, اور ڈیلی اگر قرآن پڑھے تو تمہارے لہجے سے خوشبو میں. بہت بڑی بات ہے دوستو, آپ لوگ ایزی لے کے سن رہے ہیں بات, بہت ایزی ہے. اب سوچو اس بندے نے کیا کیا, یہ عالم دین نے 12 سال کربلا میں رہ کے 12 سال ہجرت کر کے گئے, واپس آ گئے انڈیا میں. بولے میں نہیں رہوں گا یار, اگر میرے اعمال ہوں گے تو میں خود جاؤں گا مولا کے پاس. کیا بول رہا ہے یار, کیا بول رہا ہے. کہا کہ میرے اعمال ہوں گے, میں دنیا کے کسی حصے میں دفن. ایک چیز اور یاد رکھو, اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام تقوی کا مذہب ہے. کوئی پیسے والا اپنے پیسے کے زور پہ بولے مجھے لے جا کے وہ دفن کرو, سو واٹ, صدام جس کو چاہے دفن کروا سکتا تھا. لیکن نہیں, اسلام پیسے والے کا مذہب نہیں ہے, غریبوں کا مذہب, تقوی کا مذہب, پائس ہونے کا مذہب. تو اس بندے نے تھرسڈے نائٹ, آج کی رات کچھ تو دو. مثال کے طور پہ آج جیسے مرحوم کی مجلس, یہ گھر والوں نے تو کھانا کھلا دیا ہے نا, کھانا. میں بڑا نوٹی مولوی ہوں, سمجھ آئی. انہوں نے کھانا نیاز کر دیا. ہم کیا کر رہے, ہمیشہ اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے دادا دادی جتنے, تھرسڈے نائٹ کچھ نہ کچھ روٹیاں. جو سن رہا بھی مجھے اس وقت, زینبیہ پہ, سفینۃ النجات پہ, علی ٹی وی, ہزاروں لوگ سن رہے, ان سب کے لیے بولو کہ ابھی بھی تمہارا کو چانس ہے کہ تم کوئی نہ کوئی چیز تھرسڈے نائٹ اپنے مرحوم کے لیے دے دو. پہلے سے میک شیور کرنا, پلان کرنا, یو ہیو ٹو پلان یور سیلف. یہ اس لیے کہ تم دو گے, اور پھر آج کی وقت رحمان اور رحیم کی تصویر بھی ضرور پڑھنا, جتنی دفعہ چاہے پڑھو. رحمان اور رحیم کی تصویر پڑھ کے یہ بولنا اللہ کو کہ پروردگار تو ہمارے اوپر تو رحم کر رہا, میری ماں پہ بھی کر دے. کیا بول رہا یار, میں یہ دعا کرو کہ سر میری ماں نہیں پڑھ سکتی, میرا باپ نہیں پڑھ سکتا, وہ منو خاک کے نیچے, میں تجھ سے ان کے بدلے میں, behalf of my mother, behalf of my father, میں یا رحمان ہو, یا رحمان ہو, یا رحمان ہو, یا رحمان. وہ اتنا کریم ہے, وہ بولتا تو نے ماں باپ کے لیے پڑھی نا, اب زیادہ ثواب لے, اس لیے کہ تو نے ماں باپ کا خیال رکھا. اتنا ثواب. اگر ماں باپ زندہ ہے ان کے لیے پڑھو, ماں باپ کو بولو اللہ میرے ماں باپ زندہ ہے, ان کو اور زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ. منہ کھولو یار, صلوات علی محمد والے. تو جتنا ہو سکے ماں باپ کے لیے. آج ہم جو مر گئے ماں باپ, اب پیسے نہیں دے رہے, اب لے جا کے اتنی رات کو صدقہ کہاں سے دیں گے, کوئی فون کر کے بھی نہیں دے سکتے. تو بہترین یہ ہے کہ یا رحمان و یا رحیم, الرحمن الرحیم, یہ تصویر اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے پڑھو کہ اللہ تو رحم کر. ہم دیکھیں مرنے کے بعد کچھ نہیں چاہیے نیچے, صرف رحم چاہیے اللہ کا, کچھ نہیں چاہیے. دنیا میں ٹھیک ہے چل جاتا, لیکن مرنے کے بعد ان کو دنیا کی کوئی چیز سے محبت نہیں رہتی. ان کو ایک ہی چیز کا وہ تقاضا کرتے, اللہ تو رحم کر, اللہ تو رحم کر, اللہ تو رحم کر. اور یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ سورہ الحم میں پہلے اپنا اس کی ہم تعریف کرتے, پھر فوراً بولتے کہ تو رحمان و رحیم ہے. اللہ کی صفات میں ہر صفت بڑی ہے. میں کمپیئر نہیں کر رہا کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی, نو, ہر چیز اس کی بڑی ہے. لیکن رحمان اور رحیم ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے سو امپورٹنٹ کہ اگر اللہ کا رحم ہو جائے تو اور کیا چاہیے. ہم کچھ نہیں چاہتے. تو مرنے کے بعد تو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی کہ رحم, اللہ کا رحم بھی ہونا, اللہ کا کرم. بات بولوں, ہم کو ابھی اندازہ نہیں ہو رہا, اب کچھ نہیں, اس لیے کہ ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے, بول رہے, بات کر رہے. کب اندازہ ہوئے گا, جب نیچے جاؤ گے. ایک ایک نام اللہ کے, ایک ایک نام کے لیے بھیک مانگو گے کہ اللہ تم یہ نام کے صدقے میں معاف کر دے, یہ نام کے صدقے میں معاف کر دے. اور انتظار کرو گے کہ شاید بیٹا کچھ پڑھ دے, بیٹی کچھ پڑھ دے. کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ, ٹرائی یور بیسٹ. آج ہر لڑکا, لڑکی, عورت, مرد سب کو بول رہا 5ویں مجلس گلستان ہند کی,
پوری دنیا سن رہی مجھے. آپ کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ٹائمنگز ہے آپ کے پاس. میں سب کو بول رہا کہ یا رحمانو یا رحیم کی تسبیح پڑھو. اور کس کے لیے پڑھو؟ اپنے مرحومین کے لیے پڑھو, اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو. اس لیے کہ آج تھرسڈے نائٹ ہے. اگر تم نے یہ پڑھ لیا اور تمہارے ماں باپ پہ رحم ہو گیا اللہ کا, وہ اتنا کریم ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمان کو اپنی وہ برسانے کے لیے. صرف بہانے ڈھونڈتا کہ کہیں سے تو کوئی پکارے, کہیں سے تو کوئی آواز دے. ارے ہم آواز نہیں دیتے تو دیتا. کیا بول رہا ہوں؟ ہم آواز نہیں ہم دیتے. کتنی دفعہ پکارتے دن بھر میں؟ ہارڈلی 5 دفعہ پکار لے تو بہت بڑا کام کر دیا. نہیں, ہارڈلی ہم پکارتے, لیکن اس کے باوجود وہ ہم کو عطا کرتے رہتے. ایک عجیب چیز اللہ کی کرم کا کہ دیکھیں, ہم جب دنیا میں کسی کو دیتے تو ہم احسان جتانا چاہتے. آپ لوگ نہیں جتاتے, میں بول رہا. ہم جب کسی کی ہیلپ کرتے تو ہم وی فیل پراؤڈ کہ یار میں نے اس کی ہیلپ. اور کہیں وہ باہر ملے تبھی اگر وہ بیچارہ سر جھکا کے بھی جا رہا تو ہم گھورتے. کیوں؟ اور ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ سلام نہیں کرتے بولتے یار میں نے اس کی اتنی مدد کی بامبے میں, اس کی جاب دلائی, اس کو یہ کیا, اس کو یہ کیا, یہ ہم کو دیکھ رہا بھی نہیں, سلام بھی نہیں کر رہا. یہ ہم بول رہے. کتنا رحمان ہے اللہ, کتنا کریم ہے. دوستو, ہم نماز نہیں پڑھتے, سجدہ نہیں کرتے, اس کی نافرمانی کرتے, اس کی بات نہیں سنتے, اس کے باوجود جب ہم اس کے سامنے جا کے بولتے اللہ پلیز فارگیو می تو فوراً معاف کر دیتا. آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ. آج آپ نے دعائے کمیل میں یہ کہا یا سری الرضا, بولے زور زور سے بولے نا, 3 دفعہ بولے یا سری الرضا, یا سر. اس سے اچھا نام کیا اللہ کا؟ بولو مت خالی, تھوڑا اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرو اس کو. ہم بول رہے کہ اللہ تو جلدی راضی ہوتا, وہ پلٹ کے پوچھے گا بابا تو بھی راضی ہے؟ ڈونٹ ایکسپیکٹ. ایک چیز میں جملہ غور سے سنو, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, فارگیونیس. یہ صفت کو پتا کرنا کہ ہم بس اللہ تو مجھے معاف کر. اگر میرے پاس یہ لائف میں فارگیونیس آ گئی, میں فارگیونیس میں کیا بول رہا, کس کی فارگیونیس؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کو فارگیو کرو, اپنے فیملی ممبرس کو فارگیو کرو, مومنین کو فارگیو. آپ کو معلوم ایک صفت بھی اللہ کی ہمارے پاس آ جائے تو انسان آسمان میں رہتا. آپ بولیں گے کیسے؟ حاتم طائی بڑا مشہور کافر تھا, بڑا مشہور اسلام آنے سے پہلے. اس میں ایک صفت تھی خالی, ایک کوالٹی. کیا؟ وہ عادل تھا, جسٹس کرتا تھا. یہ اللہ کی صفت ہے, جسٹس کرنا. ہم کیا بولتے ہیں؟ توحید, عدل, یہ ہے جسٹس. ہمارے پاس 5 ہے, کسی کے پاس 3 ہے. نہیں یار, نہیں سمجھتے. ہمارے پاس ہر چیز 5 ہے. ہم 5 پہ بڑے خوش ہیں, کوئی 3 پہ خوش ہے. ان کے پاس 3 ہے, ہمارے پاس 5 ہے. ہمارے اصول دین 5 ہے نا, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. کسی کے پاس صرف توحید ہے, نبوت ہے, قیامت ہے, امامت اور عدل نہیں ہے. جس خدا کے پاس عدل نہیں ہے تو پھر وہ انصاف کیا کر رہا؟ یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے, سب سے بڑی صفت ہے کہ جس پہ ہم کو بھروسہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر ناانصافی نہیں کرے گا, انجسٹس نہیں کرے گا. وہ کبھی کرتا بھی نہیں انجسٹس, وہ صرف رحم کرتا. لیکن توحید عدل ہے اس کے ساتھ. تو یہ صفت حاتم طائی کے پاس تھی, تھوڑی نوشروان عادل کے پاس تھی. اس کو عادل ہی اس لیے بڑا انصاف کرتا تھا. تو اللہ کو یہ صفت اتنی پسند تھی. میری کوالٹی تیرے پاس آ گئی, میں تجھے جہنم میں نہیں بھیجوں گا, جنت میں نہیں بھیجوں گا. اس لیے کہ جنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پہ ہے. کئی لوگ سوال کرتے کہ مولانا اتنے اچھے جیسے مدر ٹریسا کلکتہ میں جو ہے, جانتے نا مدر ٹریسا کو؟ بہت اچھی عورت تھی, اچھی خاتون تھی, اچھی لیڈی تھی. وہ مطلب اس کو فکر تھی انسانیت کی, ہیومینٹی کے لیے اس نے کام کیا تھا. اور آپ لوگ تو بچے ہیں لیکن نام تو سنا ہوگا نا مدر ٹریسا کا. سینٹ, آپ اس کو سینٹ بولتے. بہت نیک, ان کی نگاہ میں نیک تھی, بٹ شی واز ریئلی گڈ لیڈی کہ انہوں نے ہیومینٹی کے لیے کام کیا. کوئی بھی ہیومینٹی کے لیے کام کیا
تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جس آقا کو مانتے ہیں وہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے. میرا مولا حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا. تو ہم اسی لیے ہر جو بھی انسانیت کے لیے کام کرے گا ہم اس کے اپریشیٹ کریں. مدر ٹریسا کے لیے بولتے کہ مولانا یہ بولو مدر ٹریسا کو وہ کہا جائے گی، اتنا اچھے کام کیا اس نے، غریبوں کو فٹ پاتھ پہ سے اٹھا کے گھر میں گھر دیا، پڑھایا لکھایا، بیماروں کے لیے بہت. کلکتہ میں تو بہت کام کیا اس لیڈی نے، وہیں پہ دفن ہے. میں تو جاتا ہوں کلکتہ مندر سے پڑھنے. تو بولے اس کے بارے میں کیا خیال؟ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، انہوں نے انسانیت کے لیے کام. ایسے لوگ جو انسانیت کے لیے دنیا میں کام کرتے اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا. بولتا تمہاری دنیا ہی ہے، نوبل پرائز دے دیا اور کیا دیں گا. کیا بولا میں، دنیا میں ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں دیتا، مرنے کے بعد نہیں دیتا. تو بولے اتنے دوسرے عام مسلمانوں کے دوسرے جو فرقے ان میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ بھی کہ بڑا کام کیا، ان کے لیے وہ تو کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ صرف حلال ہوتا ہاتھ، ان سے ڈیلنگ کر سکتے ہیں، ان سے کھا پی سکتے ہیں، صرف یہ. جنت میں جانا ہے تو جب تک ولایت امیر المومنین نہیں ہوگی تو کوئی جنت میں نہیں جائے. ایک چیز ذہن میں رکھو تم لوگ، ولایت امیر اللہ و امام علی، اور انہوں نے وہ بھی مولا کو مانتے. مولا کو ایسے نہیں ماننا ہے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے، خلیفۃ بلا فصل ہے، کوئی بیچ میں کچھ نہیں ہے، خلیفۃ بلا فصل. اب اس کا ایگزامپل دے رہا ہوں. بلا فصل نے رسول کے فوراً بعد، جیسا من کنتو مولا فہذا علی مولا ہے. عربی میں جب بھی فے آتا نا بیچ میں، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آ رہا عربی میں، عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں آپ چیک کرو، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آ، لفظ فے آ، تو ساری دیواریں ٹوٹ جاتی، مل جاتا ہو. انہیں فیگ اگر من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اب کوئی گیپ نہیں ہے، جس کا میں مولا اس کے فوراً علی مولا. ساری دیواریں ٹوٹ جاتے، جیسا کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہو جاتا. سمجھے؟ اسی طرح من کنتو مولا فہذا علی مولا ہے. تو مولا علی کو ایسا ماننا، امام علی کا کیریکٹر ایسا ہے، علی کو تو سبھی مانتے، جو پڑھا لکھا ہے وہ ضرور مانے گا، جاہل کبھی علی کو نہیں مانے گا. میں بہت بڑی بات بولا، جاہل ہو گئے کبھی علی سمجھ ہی میں نہیں آئیں گے. میں آسٹریلیا میں تھا، سڈنی میں، وہاں پہ ایک سیمینار چل رہا تھا اور ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ آئے ہوئے تھے، جوس تھے، کرسچنس پریسٹ تھے اور دوسرے مذہب کے لوگ تھے. اس میں میرا بھی لیکچر، ہر آدمی آگے امام علی کی شان میں بڑی تعریف کر رہا تھا. تو جب میرا نمبر آیا تو میں بولا میں انڈیا سے آیا ہوں، اور انڈیا میں ملٹی کلچر ریلیجنس ہے، ہر وضع کا آدمی، ہر مذہب ہے. لیکن اور انڈیا میں 13 رجب کو مولا کی شان میں ہندو، کافر، عیسائی، سکھ مولا کی شان میں جو پڑھے لکھے قصیدے پڑھتے، منقبتیں لکھے. کتنے ایسے نان مسلم سے جو امام علی کی شان، امام کا کیریکٹر ایسا ہے، جو پڑھا لکھا ہے وہ ضرور کرے گا. لیکن میں پلٹ کے اپنی کمیونٹی سے دیکھا جو شیعہ وہ ہوتا، شان علی کو تو سب نے مانا. کیا بولا میں، علی کی شان کو سبھی مانتے، لیکن شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے. میں بہت بڑی بات بولا. اگر تم امام علی کی سینگز کو نہیں مان رہے، فرمان کو نہیں مان رہے، تو یو ناٹ اے شیعہ. فرمان میں جو میں نے باتیں بتائی یہ ساری فرمان میں، کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کے لیے زندہ رہے تو کرو، مر گئے تو کرو. تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے فرمان امام علی میں. بس آج بات کو میں یہاں روک رہا، رحمان اور رحیم پہ. کل انشاءاللہ مالک، آج 5 مجلسیں ہوں گے، مجھے یاد بھی نہیں رہا، وہ تو سجاد بھائی نے یاد دلایا. کل صرف 4 مجلسیں رہ گئی، ابھی 5 ہے نہیں، اور 5 ہے. تو بہرحال 5 مجلسیں پورا سورہ الحمد جانا ہے. پھر مالک یوم الدین تو 2 دن لوں گا، وہ تو میری فیوریٹ ٹاپک ہے. پتا ہے کیا ہے مالک یوم الدین؟ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ مالک یوم الدین؟ نتھنگ. ڈے آف ججمنٹ، قیامت. قیامت کے لیے تو کھول دوں گا میں پورا، کل اور پرسوں قیامت کے اوپر. نام ہی قیامت ہے تو کیسا خطرناک دن ہوگا وہ، نہیں کتنا سخت دن ہوگا، کیا کیا ہوگا. میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو مجھے معلوم ہے کل کی مجلس میں کوئی آئے گا بھی نہیں، ریئلی نہیں آئے گا. بولیں گے یار مولانا نے 10 آدمی میں بھی ڈرا دیا. ڈرانے والا علی والا ڈرتا نہیں ہے، یاد رکھا.
If you love Imam Ali, then you don't need to. आपको जरूरत ही नहीं डरने की। मैं तो मौला से मोहब्बत करता हूँ, थोड़ा सा हम अपने आप को क्लीन अप कर लेना, ये हमारे लिए काफी है। बस सल्लत पढ़े मोहम्मद। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे। 45 मिनट के ऊपर मजलिस हो गई और अल्लाह इस अशे को कबूल करे। और जो गुलिस्तान हिंद के मोमिनीन और मोमिनात जिन्होंने इस अशे को कायम करने में मेहनतें की और एहतमाम किया, अल्लाह उनकी इस सही को कबूल करे और इस घर में और जितने यहाँ बैठे हुए उन सबके घरों में रहमतों को नाज़िल करे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरा मौला हुसैन का चाहने वाला आज़ादारी कर रहा है, अल्लाह उनके घरों में रहमतों को नेमत। दोस्तों, बहुत बड़ी नेमत है आज माशाल्लाह इस भाई के घर में। अल्लाह इनके घर में बरकत दे, इनके मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। और आज शब जुमा है, अल्लाह गुलिस्तान हिंद के सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरा मौला हुसैन का चाहने वाला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सबके माँ बाप को तू बख्श दे। दोस्तों, आपने आज गौर किया, आज इस बच्चे ने, मासूम बच्चे ने फिर वो यही सलाम पढ़ा, तू ना आया गाजी। ये एक जुमला ही काफी है। ये तड़प है उस मजलूम बीबी की तरफ कि गाजी तुम नहीं आए। कब बोला बीबी नहीं? आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। कब बोला बीबी नहीं? उस वक्त बोला कि जब सर से चादर छीनी गई। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया, सर से चादर छीनी गई, बड़ी आसानी से बोल दिया ये जुमला। आपको मालूम है, जब जनाब अब्बास, कल भी इंशाल्लाह मौला अब्बास ही पे पढ़ूंगा, कल भी जहाँ पे मजलिस न्याज है, अब्बास, मौला अब्बास भी है, हाजिरी भी। तो कब बीबी को इतना भरोसा था मौला अब्बास पे, इतना यकीन था, सिर्फ शहजादी ज़ैनब ने, सारी बीबियों को इतना यकीन, इतना भरोसा था कि जब मौला अब्बास आए रुखसत के लिए, सारी बीबियों ने तो रुखसत कर दिया, लेकिन बीबी ज़ैनब के पास आए और बीबी ज़ैनब का ऐसा एहतराम करते थे जैसे माँ का एहतराम करते। आके सर को झुका के मौला बैठ गए। कभी अजीब बात यह थी कि मौला अब्बास ना मौला हुसैन को, ना शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलथुम, ना मौला हसन, ना इमाम, कभी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते थे। जब बात करते थे सर को झुका के, जैसे गुलाम है बात कर रहा, माँ की तरह एहतराम कर रहे। आके बीबी के सामने बैठ गए। बीबी ने पूछा, भैया क्या चाहते हो? तो कहा, मुझे मैदान की इजाजत दीजिए। बस ये सुनना था। मेरी शहजादी ने अपने बाजुओं को देखा, अब्बास के चेहरे को देखने लगी। अब्बास ने कहा कि बीबी मैं इसे लेने आया था, भी आपने अपने बाजुओं को देखती है। तो आज जो तुम्हारी दुआएं हैं ना, अपने दिल से मांग लो। गाजी का जिक्र हो रहा, जो तुम्हारी हाजात है मांग लो। बाबुल हवाइज का जिक्र है। बस दोस्तों, उसका मौला अब्बास ने कहा कि बीबी आपने कभी आप अपने आप को देखती हैं, कभी मुझे? तो कहा, भैया तुम जा रहे हो, खुदा हाफिज, लेकिन एक बार सुनते हुए जाओ कि 21 रमजान की रात थी, बाबा मेरे बाजुओं के बोसे ले रहे थे। मैंने बाबा से पूछा था, बाबा आप क्यों ले रहे? तो कहा था कि बेटी एक दिन आएगा कि तुम्हारे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। अब ज़ैनब का जुमला सुनना। कहा कि अब्बास, मुझे बाबा की बात पे यकीन था, लेकिन सोचा करती थी जिसके 18 भाई हो। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। कहा जिसके 18 भाई और अब्बास जैसा भाई। भैया आज वो दिन आ गया, अब वो लम्हा आ गया। मौला अब्बास की रुखसत यादगार रुखसत है, यादगार रुखसत। वहां करबला में हर शहीद की यादगार है, लेकिन 3 रुखसतों का जिक्र किया गया। जनाब अली अकबर, इंशाल्लाह परसों की मजलिस में पढ़ूंगा। हुसैन का जवान बेटा जब खेमे से बाहर आ रहा था, तो हमीद कहता है ऐसे मालूम होता था जैसे हुसैन के खेमे से किसी जवान की मैयत बाहर आ रही। बार बार खेमे का पर्दा उठता था, जमीन पे गिर जा। जनाब अली अकबर की रुखसत बड़ी यादगार है, मौला अब्बास की रुखसत यादगार है, और खुद मौला हुसैन की रुखसत यादगार। कि जब निकलना चाहते थे, पहली मर्तबा बीबियां खनातों के दरवाजे तक आ गई थी खुदा हाफिज बोलने के लिए। मौला गए, में जंग नहीं पड़ा, वापस नहीं आए, अलम लेकर वापस आए। और मौला अब्बास अलम लेकर नहीं आए, हुसैन अलम लेकर आए।
آپ نے سن لیا کہ حسین علم لے کر آئے. اب آپ صرف ایک تصور کرو کہ نہر سے علم آ رہا. پلیز میری طرف دیکھو, تصور کرو اور گریا کرنا. علم نہر سے آ رہا اور ادھر بی بی سکینہ معصوم بچہ, سارے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے مٹی کے. علم کو دیکھ کر بی بی سکینہ نے ان بچوں سے کہا, بچوں دیکھو علم آ رہا, دیکھو علم آ رہا, میں ایک ایک کو پانی پلاؤں گی. سب کوزے لے کے کھڑے ہوئے. علم آتے آتے جب قریب آ گیا, بچوں نے دیکھا کیا غازی نہیں ہے, حسین لے کے آ رہے. سب کے ہاتھوں سے نیچے گر گئے. سکینہ دوڑتی ہوئی آئی, آگے دامن کو تھام کے کہا, بابا میرا چچا کیا ہوا. اور پہلا موقع تھا کہ کمر کو پکڑ کے کہا کہ بیٹی بابا کی کمر ٹوٹ گئی, اب عباس کبھی واپس نہیں آئیں گے. سیدانیوں نے سر پیٹنا شروع کیا, واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. الہی و سیدی و مولایا. پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ, میرے مظلوم مولا عباس کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو بچوں. پروردگار میرے مولا عباس کی مظلومیت کا واسطہ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنا. ہم آج شب جمعہ ہیں, گلستان ہند کے سارے مرحومین اور بانی مجلس کے سارے مرحومین, یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سارے مرحومین, اپنے اپنے سارے کل مومنین اور مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا. آج شب جمعہ ہے, عاشورے کے بعد کی پہلی شب جمعہ. پروردگار ان سارے مرحومین کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. ہم کو سب کو بخش دے, بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے, اللہ ان پہ رحم نازل کرے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ جنت البقیع, جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ دے. پروردگار دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما, آزاداری کی حفاظت فرما, دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما, سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار عراق کے اور ساری زیارات کے راستے کھل جائے. انشاءاللہ ہم 40 حسین مولا حسین کی بارگاہ میں. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما, جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. میں کچھ نام پڑھا, آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز. رمضان علی نظر علی مکھی, حسن علی رمضان علی مکھی, دلاور حسین حسن ہمانی, فاطمہ بانو بنت حسین علی بھجانی, مرحومین آف مکھی فیملی, پنجوانی فیملی, چارانیہ فیملی, ہمانی فیملی, مرحومین آف گلستان ہند اینڈ کل مومنین, اور سارے مرحومین کے لیے جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ.